ہمیں حکم دیا گیا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، گنتی کے دن پورے کرو اور اللہ نے تمہیں جو ہدایت عطا کی اس پر اس کی بڑائی بولو، اس پر تکبیر بولو۔ گنتی کے دن 29 ہیں یا 30، ثواب 30 کا ہی عطا کیا جاتا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جو تمہیں اس نے ہدایت عطا کی اس پر اس کی بڑائی بولو۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اس آیت کریمہ پر عمل ہے۔ عید کا دن اللہ کی رحمتوں کے نزول کا دن ہے، اور یہ دن ہمیں صدقہ فطر کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے۔ صدقہ فطر ایک تو غریبوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے ہے، اور دوسرا روزے کے اندر جو ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں یہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے، اور روزوں کی قبولیت کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عید کے موقع پر ہمیں غرباء کو، مساکین کو، معاشرے کے ان طبقات کو یاد رکھنے کی تلقین کی گئی ہے جو کسی وجہ سے عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے، معاشی بحرانوں کا اور کمزوریوں کا شکار ہیں۔ تو اسلام ایک صالح، پاکیزہ اور ایک درد مند دین ہے، اور اپنے ماننے والوں کو ہر موقع پر غرباء کو یاد کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو یہ موقع عید کا ہے، تو عید کے موقع پر غرباء کو خوشیوں میں شامل کرنے کا سبق اور درس دیا گیا ہے۔ تیسری بات جو اس موقع پہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ عید الفطر بہت درد اور اذیتیں لیے جلوہ گر ہوئی ہے، اس لیے کہ ہمارے فلسطینی بھائی اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور جس اذیت سے، جس کرب سے وہ گزر رہے ہیں اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ بیچارے تنے تنہا جو اپنی زمینوں سے بے دخل کیے گئے، اور آج مسجد اقصیٰ میں ان کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا، اور اگر وہ مخصوص راتوں میں اور جمعات کے اجتماع میں وہاں پہنچتے ہیں تو ان پر گولیاں برسائی جاتی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ القدس ہماری غیرت کا نشان ہے، القدس ہماری عزت کا نشان ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانی معراج کا آغاز مسجد اقصیٰ سے کیا، اور قرآن نے اس مسجد اقصیٰ کا تعارف کرواتے ہوئے کہا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ بابرکت جگہ ہے جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ محبت انوار ہے، یہ ارض شام، فلسطین شام کا ہی حصہ ہے، اردن بھی شام کا حصہ ہے، فلسطین بھی شام کا حصہ ہے، اور سیریا یہ تقسیم کر دیا گیا۔ تو یہ سارے شام کے حصے ہیں جو ارض مبارک ہیں، اور اللہ جل شانہ کے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کے شام کے لیے دعا مانگی ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ تو شام کی سرزمین اور بیت المقدس مسلمانوں کے لیے عزت کا مقام ہے، اور تیسری مقدس ترین جگہ ہمارے لیے مسجد اقصیٰ ہے۔ تو بیت المقدس پر آج یہودیوں کا قابض ہو جانا، اور پھر مزاحمت کرنے والے، اپنے حق مانگنے والے مسلمانوں کو یوں گولیوں سے بھون ڈالنا اور یوں اذیتوں میں مبتلا کرنا، اور پھر کوئی توانا آواز ان کے لیے بلند نہ ہونا، یہ دردناک صورتحال ہے۔ شاید آج انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسے بھی ہو ہم اپنا حق لے کے رہیں گے۔ آج وہاں عید کے دن فلسطینی اپنے بچوں کو لے کر کے، دودھ پیتے بچوں کو بھی گود میں اٹھا کے مسجد اقصیٰ کی طرف مارچ کریں گے کہ یا مسجد اقصیٰ ملے گی یا پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو یہ فیصلہ کن مارچ ہونے جا رہا ہے۔ پورے عالم اسلام میں اضطراب ہے، ہم بے بس اور مجبور لوگ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے، لیکن دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ جب ہم کچھ اور نہیں کر پاتے تو دعا ہمارے پاس موجود ہے۔ تو آج اس اجتماع عید کے موقع پر اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے پورے خلوص کے ساتھ دعا کیجیے گا، اللہ انہیں کامیابیاں نصیب فرمانا، اور غاصب یہودیوں کو غارت کر دینا، صہیونیوں کو برباد کر دینا،
امت مسلمہ کو عروج اور بانکپن نصیب فرمانا، اللہ ان کو آبرو دینا، مسجد اقصیٰ کی آزادی نصیب کرنا، اور ہمیں وہ بہاریں، وہ عزتیں، وہ وقار نصیب کرنا کہ ہم وہ دن اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ مسجد اقصیٰ آزاد ہوئی ہے۔